بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی ہے، اور جب ہم وہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ خواہش ہمیں اپنے سے دور ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی اپنے سے قریب کرتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ یہ بندے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ بندے کے سجدے اور آنسو اسے اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور جب تم اللہ سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنی خواہش یا اللہ کی محبت کی بھیک مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، تو اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے کیونکہ اللہ پاک کو آپ کا مانگنا اور آپ کے سجدے، آپ کے آنسو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، لیکن وہ آپ کو صبر کا حوصلہ بھی دیتا ہے اور اللہ آپ کو دینے کے لیے راضی ہے۔ بس دعا اس لیے دیر سے قبول ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ جب آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہو، یہ وقت اللہ پاک نے آزمائش کا بنایا ہے۔ جب رات میں آپ روتے ہو اور آپ کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل سے جب آپ اللہ کو پکارتے ہو، وہ بس آپ کو سننا چاہتا ہے۔ بار بار اللہ پاک کو پکارنا، اور یہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے اور آپ کی التجاؤں کا جواب ہے۔ ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہی ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں کبھی کبھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارا توکل اور ہماری عبادتیں اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا دل غمگین ہوتا ہے تو ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو تہجد میں اللہ کو جب ہم اپنے غم سناتے ہیں تو آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ آپ اداس ہو، پریشان ہو، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، اللہ سے مشورہ کرو، اسے بتاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ پھر یہ خوف دل سے نکال دو کہ کیا ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کی مشیت سے ہوگا، بہترین ہوگا۔ اسے توکل کہتے ہیں۔ آپ اپنا توکل مضبوط رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہونا سیکھو۔ اللہ ہمیں جو دے سکتا ہے وہ بندے نہیں دے سکتے، تو ہمیں اپنا دکھ ہمیشہ اللہ سے کہنا چاہیے۔ اور ہماری کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تہجد کے سجدوں تک لے کر آتی ہے، اور اللہ ہمیں کبھی کبھی کچھ دکھ اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے مانگے۔ یہ وقتی درد ہوتا ہے، اصل میں وہ تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کو تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے کہ تم روتے روتے بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہو کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے صبر کر رہے ہو۔ تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکوہ بھی نہیں کیا، اور اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر آپ کی دعائیں تو ضرور قبول ہوں گی، اور یہی یقین آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیتا ہے۔ بس اللہ کو آپ کا یقین دیکھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا تک آتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے روزی کا طلبکار جسے میں روزی دوں، کوئی ہے عافیت کا چاہنے والا جسے میں عافیت دوں، کوئی ہے غم زدہ جس سے غم کو میں مٹا دوں۔ اللہ پاک کے ہر فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں مانگنے سے پہلے ہی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہماری نہیں ہوتی ہے قبول، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں۔ اللہ پاک جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہمیں اللہ کی حکمتوں پر اطمینان رکھنا چاہیے۔